قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ قدر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العالمین گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جو پہلے روایت بیان کی گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھ کے اللہ سے بخشش اور مغفرت نہ حاصل کرے وہ بھی نامراد ہے، اور وہ شخص گھاٹے کا سودا کرتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ اور یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عتق من النار، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں، توبہ استغفار میں اپنا وقت گزاریے، اور اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اس آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی شان بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ کا آخری کلام اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم فرقان حمید میں اس لیلۃ القدر کی شان بیان فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر وہ قدر والی رات کیا ہے، اس رات کی عظمت اور شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، اللہ فرماتا ہے اس میں فرشتے اور حضرت جبریل آمین روح زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر،
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سلامتی ہو، سلام ہو اس عظمت والی اور برکت والی رات میں، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے۔ اس پوری رات کی عظمت اور فضیلت کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ، نزول قرآن کی رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے قدر والی رات میں، عظمت والی اور شان والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا سمجھ، تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات ہے کیا، اس رات کی عظمت اور فضیلت ہے کتنی، اس بات کی تمہیں کیا خبر ہے۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، اور جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور جس رات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اس اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، اور پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ رات عیاں کر دی جاتی، اس رات کو بتا دیا جاتا، تو لوگ پھر اسی رات پر انحصار کرتے اور صرف اسی رات میں عبادت کرتے، لیکن اس رات کو مخفی رکھا گیا، پنہا رکھا گیا، چھپا دیا گیا کہ اہل ایمان اس رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس قرآن جس رات میں نازل ہوا طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ اس قرآن کی سورہ قدر کا شان نزول کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جس کا نام شمعون یا سمعون تھا۔ اس شخص کا ذکر ہوا کہ وہ شخص بڑا عبادت گزار تھا، اور پچھلی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، اور اس شخص کی عبادت کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ وہ جو شمعون تھا، بنی اسرائیل کا شخص، وہ شخص ایسا عبادت گزار تھا کہ ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ساری رات گزرتی، اور دن ہوتا تو اس کا معمول یہ ہوتا ساری زندگی کہ اس نے اپنے جسم پر ہتھیار سجا لینے اور وہ دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے نکلتا، دن میں وہ جہاد کرتا اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا، اور رات کو ساری رات عبادت میں گزارتا، اور اس کی عبادت ہی کتنا عرصہ رہی، اس کی عبادت 1000 مہینہ، 1000 مہینہ لگاتار رات کو عبادت، اور دن میں کہا جاتا ہے کہ روزہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاد۔ رات بھر عبادت میں گزرتی اور دن بھر جہاد میں گزر جاتا۔ 1000 مہینہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے،
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ یہ شخص بڑا عبادت گزار گزرا ہے، اور اس کی عبادت کا سن کر صحابہ کو تعجب ہوا کہ کتنا یہ عبادت گزار شخص تھا کہ اتنا سال، اتنے مہینے، 1000 مہینے تک اس نے رات کو قیام اللیل اور دن میں جہاد میں گزارے، بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر صحابہ کی اس بات سے تعجب کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دے، میرا سلام پہنچا، اور پھر میرے محبوب سے کہہ دے کہ اللہ نے، آپ تعجب نہ فرمائیں، آپ غمناک نہ ہوں، آپ کے صحابہ تعجب نہ کریں، گو کہ ان کی عمریں کم ہیں، لیکن تعجب نہ کریں اس بنی اسرائیل کے اس شخص شمعون کی زندگی پر رشک نہ کریں، اور تعجب نہ کریں کہ ساری رات عبادت اور سارا دن اس کا جہاد میں گزرا ہے، نہیں بلکہ کنتم خیر امہ، میں نے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اس امت کو ساری امتوں سے خیر والا، افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ جس طرح سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ مرسلین سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے میں نے رسولوں کو، انبیاء کو درجات عطا فرمائے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ مرسلین پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ مرسلین پر فضیلت ہے۔ اسی طرح سے یہ امت مصطفیٰ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اللہ نے شرف عطا کیا ہے، یہ شان عطا کی ہے اللہ نے، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل اعلیٰ، اسی طرح کنتم خیر امہ، امت مصطفیٰ بھی ساری پچھلی امتوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اور یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں کی گئی۔ لیلۃ القدر، شب قدر کسی نبی اور رسول کی امت کو عطا نہیں کی، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شمعون کا ذکر ہوا۔ شمعون رات بھر عبادت کرتا، دن بھر جہاد کرتا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، حضرت جبریل امین کو جا میرا پیغام لے جا، میرا سلام کہہ میرے محبوب کو، اور کہنا کہ شمعون کی زندگی پر تعجب نہ کریں، اس لیے کہ میں نے جیسے آپ کو سارے نبیوں سے افضل کیا ہے، آپ کی امت کو ساری امتوں سے افضل کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور پھر پتہ چلے گا یا رسول اللہ آپ کا زمانہ سب زمانوں سے افضل اور اعلیٰ، آپ کا شہر جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں وہ شہر سب شہروں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کی امت سب امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اعمال کے لحاظ سے کل قیامت کے دن جب انبیاء کی صفیں حشر کے میدان میں لگے گی، یا رسول اللہ آپ کی امت کی صفیں سب امتوں سے زیادہ ہوگی، آپ کی امت کے اعمال نیکیاں سب نبیوں کی امتوں سے زیادہ آپ کی امت کی نیکیاں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبریل امین پیغام لے کر آتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ شمعون کی عبادت پر تعجب نہ کریں آپ کے غلام، بلکہ اللہ نے آپ کو
اور صدقے آپ کی امت کو یہ شان عطا کی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں وہ رات عطا فرما دی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ شمعون نے 1000 مہینہ عبادت کی، لیکن یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت کو وہ شان اور مقام عطا کیا ہے، وہ شب قدر، وہ لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یاد رکھو یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں اخلاص کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی صورت میں گزرتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، مغفرت کر دیتا ہے اس کی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کام کروں؟ پھر میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے دعا کرنا تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتی رہنا اللہم انا تحب العفو فاعف عنی، اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت کی، درگزر کی، معافی کی دعا کرتے رہنا، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیلۃ القدر کی صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔